روزہ رکھا ہے، جھوٹ نہ بولے خوش نصیب، روزہ رکھا ہے، وعدہ نہ توڑے خوش نصیب، روزہ رکھا ہے، گانے نہ گائے خوش نصیب، روزہ رکھا ہے، چغلیاں نہ کھائے خوش نصیب، روزہ رکھا ہے، لڑائی جھگڑے نہ کرے دنیا کا خوش نصیب۔ لمن ملک لسانہ، جس نے اپنی زبان کی ملکیت اختیار کر لی وہ دنیا کا خوش نصیب۔ وَوَاسِعَهُ بَيْتُهُ، خوش نصیب ہے وہ جس کا فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے، تھوڑا سا وقت فارغ ملا، پارک میں چلے گئے، بازار میں چلے گئے، چوک میں چلے گئے، چوراہے میں کھڑے ہو گئے، کسی تھڑے پر بیٹھ گئے۔ کیا ہے؟ وقت فارغ تھا، میں باہر نکل آیا، آنکھیں غلط دیکھنے لگی، کان غلط سننے لگے، زبان غلط بولنے لگی، بد نصیبی آ گئی۔ خوش نصیب جس کا وقت فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے، آنکھوں کی حیا ہوگی، کانوں کی حیا ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، اولاد کی تربیت ہوگی۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ مگر کیسے؟ تمام بھائیوں سے گزارش ہے کہ اس پروگرام میں ضرور شرکت کریں اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کریں۔ کل بھی انشاءاللہ کوشش پوری ہوگی۔ بہت سارے بھائیوں اور بہنوں نے کہا ہے کہ دعا نہیں ہوتی کیونکہ وقت کی قلت بہت ہوتی ہے، تو اس لیے دعا کا اہتمام کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کل انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ دعا کا اہتمام کیا جا سکے۔ بہت سارے بھائی بیمار ہیں، انشاءاللہ بیماروں کے لیے خصوصی دعا ہوگی۔ آج کے ہمارے معزز مہمان فضیلت الشیخ عتیق الرحمن علوی صاحب ہیں، ہم انہیں دارالفلاح کی طرف سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کا آنا قبول فرمائے۔ ان کا بڑا اہم موضوع ہے خوش نصیب لوگ کون۔ انشاءاللہ آج کی اس مجلس میں ہم دیکھیں گے کیا واقعہ ہی ہم ان خوش نصیبوں میں شامل ہیں جو قرآن و سنت میں بتائے گئے ہیں۔ تو گفتگو کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ عتیق الرحمن علوی صاحب کو۔ آج مردوں کی طرف 10 انعام ہیں اور عورتوں کی طرف 4 ہیں۔ انعامات کے حوالے سے، سوالات کے سیشن کے حوالے سے احباب سے گزارش ہے کہ نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا کریں۔ آپ کا تعاون کی ضرورت ہے۔ جب نظم خراب ہوتا ہے تو پروگرام کا حسن بھی خراب ہوتا ہے، اس لیے پروگرام کے حسن کو قائم رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ محترم عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله۔ الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔
وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لن یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوش نصیب وہ انسان نہیں ہے جس کے پاس دنیا کا مال و دولت تو ہے، دنیا کے عہدے تو ہیں، دنیا کا حسن تو ہے، دنیا کی نعمتیں، آسائشیں اور آرائشیں تو ہیں، لیکن اس کے پاس اسلام کی نعمت اور دولت نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ انسان ہے جس کے پاس دنیا ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان ضرور ہے، اس کے پاس گاڑی ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس مسلح کی سواری ضرور ہے، اس کے پاس اولاد ہے یا نہیں، لیکن اس کے صدقہ جاریہ کی شکلیں موجود ہیں۔ کعبے کے رب کی قسم، اسلام کے اندر یہی انسان خوش نصیب ہے۔ ایک معیار دنیا والوں کا ہے، دنیا والوں کے نزدیک خوش نصیب اسے سمجھا جاتا ہے جس کے پاس دنیا کے عہدے ہیں، دنیا کی ڈگریاں ہیں، دنیا کے منصب ہیں، دنیا کی شہرت ہے، دنیا میں نام ہے، لیکن ایک معیار دنیا بنانے والے رب کا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب ویؤتی الدین من یحب۔ میرا اللہ دنیا اسے بھی دیتا ہے جس سے اس کو محبت ہے، اور دنیا اسے بھی دے دیتا ہے جس کے ساتھ اس کو محبت نہیں ہے، لیکن دین صرف اسے ملتا ہے جس کے ساتھ میرے رب کی محبت ہے۔ میرے اللہ کا فرمان وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے اچھا دنیا میں کون ہو سکتا ہے جس نے کہا میرا اللہ ایک ہے اور اس کی دعوت دی اور ساری زندگی اس اللہ کی تابعداری میں گزار دی۔ اس کی آنکھیں، اس کے کان، اس کی پیشانی، اس کی زبان، اس کے ہاتھ، اس کے پاؤں ایک اللہ کی اطاعت میں فرما بردار ہو گئے۔ وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس نے کہا مجھے دنیا کی پرواہ نہیں، دنیا مجھے اچھا سمجھے یا نہ سمجھے، دنیا مجھے ملے یا نہ ملے، دنیا کا سٹیٹس بنے یا نہ بنے، دنیا کے اندر عہدے ملے یا نہ ملے، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں تو اپنے رب کی فرما برداری کرنے والا ہوں، میں تو اپنے رب کی رضا کو تلاش کرنے والا ہوں۔ میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے درمیان میں بیٹھے، ایک آدمی گزرا، میرے آقا نے ان سے پوچھا اے میرے صحابہ اس گزرنے والے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ صحابہ یک لخت ہو کر بولے ہوا من اشراف الناس، آقا یہ تو مدینے کا بڑا چودھری ہے، مدینے کا بڑا سردار ہے، دنیا میں اس کا بڑا نام ہے، دنیا میں اس کی بڑی شہرت ہے، دنیا میں اس کا بڑا مقام ہے۔ اس کی کیفیت تو یہ ہے اگر یہ یہاں کھڑا ہو کر بات کرے ساری دنیا اس کی آواز سن کر جمع ہو جائے، اگر یہ کسی کی سفارش کرے دنیا اس کی سفارش کو قبول کرے، اور اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام بھیجے ہر ایک اپنی بیٹی کا نکاح اس سے کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ میرے آقا خاموش رہے،
تھوڑی دیر گزری، ایک غریب مہاجر گزرا، ایک غریب مسلمان گزرا۔ میرے آقا علیہ السلام نے پوچھا ما رأیکم فیہا، اے میرے صحابہ تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے، تمہاری اس کے بارے میں کیا سوچ ہے، تم اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہو؟ انہوں نے کہا آقا یہ تو غریب مہاجر مسلمان ہے، اس کی کیفیت تو دنیا میں یہ ہے، اگر یہ یہاں کھڑا ہو بات کرے دنیا اس کی بات نہیں سنے گی، اگر یہ کسی کی سفارش کرے دنیا اس کی سفارش نہیں مانے گی، اگر یہ کسی کے گھر میں نکاح کا پیغام دے دنیا اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کرے گی۔ میرے آقا نے دنیا کے دو معیار دیکھے، دنیا کہتی ہے چودراہٹ چاہیے، سرداری چاہیے، عہدہ چاہیے، مال و دولت چاہیے۔ نبوت کی زبان بولی، آپ نے کہا پہلا بد نصیب اور یہ دوسرا خوش نصیب۔ کہا اللہ کی قسم پہلے انسان کی طرح کے انسان مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک پوری دنیا پہلے سرداروں کی طرح بھر جائے اور ایک یہ میرا صحابی ایک طرف کھڑا ہو، اللہ کی قسم یہ مسلمان، یہ اللہ کا تابع دار، یہ توحید پہ قائم، میری رسالت پہ قائم، اللہ کے سامنے جھکنے والا ایک بندہ پوری دنیا کے اس جیسے بندوں سے اللہ کے ہاں کہیں بہتر ہے۔ ایک مسلمان اس کے مقابلے میں دنیا کے عہدیدار، دنیا کے سرمایہ دار، دنیا کے مالدار، دنیا کے چودھری، دنیا کے بڑے بڑے انسان اگر ان کے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ایک مچھر کے پر کی بھی نہیں ہے۔ خوش نصیب وہ ہے جس کے پاس دنیا ہے یا نہیں، اپنا مکان ہے یا نہیں، اپنی دکان ہے یا نہیں، اپنی اولاد ہے یا نہیں، لیکن اس کے پاس ایمان ہے، اسلام ہے، اللہ کی محبت ہے، دین کی محبت ہے۔ اللہ کی قسم یہ دنیا کا سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خوش نصیبوں کے تذکرے کرتے ہوئے کہا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفار کثیر، خوش نصیب وہ جس کا روز قیامت نامہ اعمال کھلے، میرے رب دیکھے وہ نمازیں پڑھنے والا، وہ روزے رکھنے والا، وہ اللہ کی عبادت کرنے والا، لیکن اس کا ایک ایک صفحہ، اس کا ایک ایک ورقہ، اس کی ساری کتاب اللہ سے معافیوں کے ساتھ بھری ہوئی ہے۔ دنیا کے اندر اس کی زبان تھوڑی تھوڑی دیر بعد کہتی تھی استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ تھوڑی سی غلطی ہوئی پھر معافی مانگی، تھوڑی سی خطا ہوئی پھر معافی مانگی، غلطی نہیں بھی ہوئی اپنے اللہ کے ساتھ ذرا ذکر میں کمی ہو گئی پھر کہہ دیا مولا مجھے معاف کر دے۔ فرمایا یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس کی زبان ایک اللہ کی مغفرت مانگنے کے لیے مسلسل جاری رہے، یہ دنیا کا خوش نصیب۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن صحابی کہتے ہیں میں پیغمبر علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھا، صحابہ بیٹھے، میرے آقا نے بات کی، صحابہ نے سنی، صحابہ بات کرتے، میرے آقا کان سے سنتے اور زبان ہلا کر کچھ کہتے، میں نے کان لگا کر سنا، میرے آقا علیہ السلام کہنے لگے رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور، مولا مجھے معاف کر دے، میری توبہ قبول کر لے، میرے اوپر رحم کر دے۔ میرے آقا ان کی بات سنتے اللہ سے معافی مانگتے، بات سنتے معافی مانگتے۔ میں نے گننا شروع کیا ہمارے وہ نبی جن کی آنکھ نے کبھی غلط نہیں دیکھا، جن کے ہاتھ نے کبھی غلط نہیں پکڑا، جن کی زبان نے کبھی غلط نہیں بولا، جن کے دل نے کبھی غلط نہیں سوچا، جن کے پاؤں کبھی غلط جگہ پہ چل کے نہیں گئے، لیکن میرے آقا اس ایک مجلس میں بیٹھ کر اپنے رب سے 100 مرتبہ معافی مانگ
مانگ رہے تھے، خوش نصیب جس کے نامہ اعمال میں اللہ کی معافی کے کلمات زیادہ نکل آئے، وہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ خوش نصیب تیسرا خوش نصیب، لمن شغلہ عیبہ عن عیوب الناس، جس کے اپنے عیب نے، جس کی اپنی توجہ نے لوگوں کے عیب دیکھنے نہ دیے۔ خوش نصیب ہے وہ جو اپنے عیبوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی کمیوں کی طرف دیکھتا ہے، اپنی کوتاہیوں کی طرف دیکھتا ہے، یہ دنیا کا خوش نصیب ہے۔ آج ہماری صورتحال یہ ہے، آنکھ اٹھتی ہے تو غیر کی طرف، زبان ہلتی ہے تو غیر کے بارے میں، ہاتھ کا اشارہ ہوتا ہے تو غیر کے بارے میں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، میں نے یہ سنا، میں نے یہ دیکھا۔ یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ دنیا کا خوش نصیب دنیا کو دیکھتا ہے، فوراً اپنے بارے میں سوچتا ہے، غلطی میری تو نہیں، کمی میری تو نہیں، کوتاہی میری تو نہیں، اگر میری غلطی ہے میں اپنے آپ کو سنواروں، اگر اس کی غلطی ہے میرے اندر نہیں بھی ہے میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جس کی کیفیت یہ ہے کہ دنیا کے عیب تلاش نہ کرے، اپنے عیبوں پر نظر رکھے، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ ہمارے آقا علیہ السلام کی تربیت یہ ہے، میرے آقا کی سیرت یہ ہے، میرے پیغمبر کی سیرت کا مطالعہ کیجئے۔ حنین کا واقعہ، میرے آقا جنگ حنین میں پہنچے، 12,000 کے قریب مسلمان اس میں جمع تھے، بڑا ازدحام تھا، بڑا رش تھا۔ ایک صحابی انہوں نے ایک جوتا پہنا، اس جوتے کے نیچے لوہا لگایا اور وہ میدان میں چل رہے تھے۔ حضور علیہ السلام کے پاس پہنچے، کیا دیکھا؟ ایک دم سے تھوڑا سا دھکا لگا، ان کا پاؤں میرے آقا کے پاؤں کے اوپر آیا۔ ذرا تصور کیجئے گا، ایک پاؤں اور اس کے اوپر جوتا اور اس کے نیچے لوہا، اور ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام کا پاؤں جو ریشم سے زیادہ نرم تھا میرے حضور کے پاؤں پر آیا۔ میرے آقا کو تکلیف ہوئی، میرے آقا علیہ السلام نے بے ساختہ زور سے پیچھے کیا، لقد آذیتنی، ارے تو نے مجھے بڑی تکلیف دے دی ہے، زور سے پیچھے کیا۔ اب وہ پریشان ہوئے، کہا مجھ سے غلطی ہوئی۔ انہوں نے اپنے بہانے نہیں بنائے، اپنے عذر پیش نہیں کیے، وہ سوچ میں پڑ گئے، مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی غلطی کو تسلیم کرنے لگے، اپنے عیب کو تسلیم کرنے لگے، اپنی غلطی کے بارے میں سوچنے لگے، مجھ سے اتنی بڑی غلطی ہوئی، میرے پاؤں نے آقا کے پاؤں کو کچل دیا۔ اس کے سامنے تو ان کا تو ادب کا احترام کا مقام یہ ہے، اگر کوئی انسان اونچی آواز سے بول دے اس کے نامہ اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ میرے پاؤں نے ان کے پاؤں کو کچل دیا۔ کہتے وہ صحابی اس لشکر کے کنارے میں جا کر رونا شروع ہو گئے، ساری رات گزر گئی، وہ یہی سوچتے رہے ابھی وہی آئے گی، میری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا، ابھی حکم آئے گا، میری زندگی تباہ ہو جائے گی، میں نے ان کی آپ کو تکلیف دی۔ ابھی ساری رات اسی پریشانی میں گزرے، اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے، اپنے عیب کو تلاش کرتے ہوئے، اپنی کوتاہی کی طرف نظر دوڑاتے ہوئے۔ فجر کی اذان ہوئی، میرے آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد کہا اس آدمی کو بلایا جائے جس نے میرے پاؤں پہ پاؤں دیا تھا۔ ایک بلانے والا گیا، جا کر بلانے کا اعلان کرتا ہے، کہاں ہے وہ جس کا پاؤں میرے آقا کے پاؤں پہ آیا تھا؟ اس نے جب آواز سنی کہنے لگا ہو گیا میرا کام، اتر آئی میرے بارے میں کوئی آیت، آ گیا میرے بارے میں کوئی حکم، اب میری تباہی کا اعلان۔ میرے آقا نے جب بلایا تھا آنا تو ضرور تھا، گردن جھک گئی، پاؤں بوجھل ہو گئے، جسم تھر تھر کانپنے لگا، چہرہ جھک گیا، بوجھل قدموں سے آپ کے پاس آئے، آ کر کہا آقا میں وہ انسان ہوں جس کا پاؤں آپ کے پاؤں پہ آیا تھا۔ آپ نے فرمایا میں نے تمہیں پیچھے کیا تھا، زور سے پیچھے کیا تھا۔ جی ہاں آپ نے مجھے پیچھے کیا تھا اور آپ کا حق تھا، ذرا
ذرا غور کیجئے گا خوش نصیب انسان کون ہے؟ کعبے کے رب کی قسم اس جملے پہ ذرا غور کرنا۔ میرے آقا نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا اے میرے صحابی میں ساری رات پریشان رہا کہ تیری تو غلطی نہیں تھی، تیرا تو اچانک پاؤں میرے پاؤں پہ آیا، شاید میں نے تجھے زور سے پیچھے کیا، تمہیں بڑی تکلیف پہنچی ہوگی۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات پریشان رہا، یہ 80 دنبیاں مجھ سے لے کر میں محمد کو معاف کر دے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر میرے آقا ساری رات اپنے بارے میں سوچتے رہے، ادھر وہ اپنے بارے میں سوچتا رہا۔ اللہ کی قسم اگر میرے آقا ایک مسکراہٹ ہی دے دیتے ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا۔ اگر میرے آقا ایک خوشی کا کلمہ کہہ دیتے ان کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر تھا، لیکن آقا نے ان کو 80 دنبیاں دے کر یہ سمجھا کہ غلطی مجھ سے ہوئی ہے، اور وہ سمجھ رہے ہیں غلطی مجھ سے ہوئی ہے۔ توبہ لمن شغلہ عیب عن عیوب الناس، خوش نصیب وہ ہے جس نے دنیا کی غلطیاں نکالنے کے بجائے اپنے اوپر غور کیا، اپنے بارے میں سوچا، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ توبہ لمن ملک لسانا، خوش نصیب وہ ہے جس کی یہ چھپی ہوئی زبان اس کی ملکیت میں آ جائے، اس کے کنٹرول میں آ جائے، اس کے اختیار میں آ جائے، اس کی مرضی کے بغیر نہ بولے۔ یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس کی زبان اس کے کنٹرول میں ہے، جس نے اپنی زبان کو اپنی ملکیت بنا لیا، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آ کر کہنے لگے من نجات یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام روزے قیامت سے بڑا ڈر آتا ہے، آپ سے ہم نے سنا ہے میرے رب کو بڑا غصہ آ جائے گا، اس سے پہلے کبھی اتنا غصہ نہیں آیا، قوم نوح پہ طوفان آیا لیکن غصے کی وہ کیفیت نہیں تھی، قوم لوط پر پتھر برسے لیکن وہ کیفیت نہیں تھی، قوم موسیٰ کو غرق کیا گیا لیکن میرے رب کے غصے کی وہ کیفیت نہیں تھی جو روزے قیامت اللہ کے غصے کی کیفیت ہوگی۔ آقا میں وہاں نجات پا کے خوش نصیب کیسے ہو سکتا ہوں؟ فرمایا املک علیک لسانک، اے میرے صحابی اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لینا، تو ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے گا جو اپنی زبان کو اپنے کنٹرول میں کر لیں گے۔ اب یہ کیسے کنٹرول میں؟ روزہ رکھ کے غیبت نہ کرنا، خوش نصیب روزہ رکھا ہے جھوٹ نہ بولے، خوش نصیب روزہ رکھا ہے وعدہ نہ توڑے، خوش نصیب روزہ رکھا ہے گانے نہ گائے، خوش نصیب روزہ رکھا ہے چغلیاں نہ کھائے، خوش نصیب روزہ رکھا ہے لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ دنیا کا خوش نصیب لمن ملک لسانہ، جس نے اپنی زبان کی ملکیت اختیار کر لی، وہ دنیا کا خوش نصیب۔ وَوَاسِعَهُ بَيْتُهُ، خوش نصیب ہے وہ جس کا فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے۔ آج ہماری کیفیت یہ ہے تھوڑا سا وقت فارغ ملا، پارک میں چلے گئے، بازار میں چلے گئے، چوک میں چلے گئے، چوراہے میں کھڑے ہو گئے، کسی تھڑے پر بیٹھ گئے، کیا ہے وقت فارغ تھا میں باہر نکل آیا، آنکھیں غلط دیکھنے لگی، کان غلط سننے لگے، زبان غلط بولنے لگی، بد نصیبی آ گئی۔ خوش نصیب جس کا وقت فارغ وقت اپنے گھر میں گزرے، آنکھوں کی حیا ہوگی، کانوں کی حیا ہوگی، زبان کی حفاظت ہوگی، اولاد کی تربیت ہوگی۔ میرے آقا کہتے ہیں یہ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ وَطُوبَى لِمَن بَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، خوش نصیب جس سے غلطی ہو گئی، کمی ہو گئی، نافرمانی ہو گئی، آنکھ نے غلط دیکھ لیا، زبان نے غلط بول لیا، کانوں نے غلط سن لیا، دل نے غلط سوچ لیا، ہاتھ نے غلط تول دیا، لیکن اس کو اب غلطی کا احساس ہوا۔ وَبَكَىٰ عَلَىٰ خَطِيئَتِهِ، اپنی غلطی کو یاد کیا، اکیلا بیٹھا رونے لگا۔ فرمایا دنیا کا خوش نصیب جس کو اپنی غلطی پہ رونا آیا، دنیا روتی ہے اولاد کے جانے پہ، دنیا روتی ہے والدین کے جانے پہ،
دنیا روتی ہے مال کے خسارے پہ، دنیا روتی ہے دنیا کے جانے پہ، دنیا روتی ہے دنیا کی شکست پہ، یہ روتا تھا اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ مولا میں تیرا گناہگار بندہ، میں تیرا خطا کار بندہ، میں تیرا سیاہ کار بندہ، میں روز قیامت تیرا سامنا کیسے کروں گا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ خوش نصیب جس کو رب کا خوف مل گیا، اپنے گناہوں پہ رونے لگا۔ لَن يَلِجَ النَّارَ رَجُلٌ بَكَىٰ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، روز قیامت آئے گا، میدان محشر سجے گا، ساری دنیا آئے گی، یہ انسان دنیا میں اللہ کے سامنے تنہائی میں بیٹھ کر رو رہا تھا، اس کو اپنے اس رونے کی اہمیت کا پتہ نہیں تھا، لیکن جب روز قیامت ہوگا میرے رب کہیں گے بندے آ جا، یا رب میں، ہاں تو آ جا۔ مولا کہاں؟ ادھر دیکھ یہ میرا عرش ہے، اس پر میں ہوں، اس کے نیچے آ جا۔ مولا کہاں میں، کہاں تو، کہاں میں، کہاں تیرا عرش؟ ہاں بندے لیکن تو خوش نصیب ہے، دنیا میں تیری آنکھوں سے 4 آنسو میرے ڈر کی وجہ سے نکلے تھے۔ طوبیٰ لمن بکا علی خطیئتہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ دنیا کا خوش نصیب جس کی آنکھوں سے آنسو دنیا کے لیے نہیں اپنے رب کے خوف سے نکل آئے، یہ دنیا کا خوش نصیب، دنیا کا خوش نصیب۔ میرے آقا نے کہا ایک گوالا، ایک گائے بھینس بکری کا دودھ دونے والا اپنی گائے بھینس بکری کا دودھ دوئے، جس سوراخ سے وہ دودھ نکل آئے ساری دنیا مل کر اس سوراخ سے وہ دودھ واپس نہیں بھیج سکتی، جس طرح نکلا ہوا دودھ اس سوراخ سے واپس نہیں جائے گا، اسی طرح جو اللہ سے ڈر کے رو پڑا یہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کا خوش نصیب، دنیا کا سعادت مند، دنیا کا خوش نصیب انسان ہے جس کی آنکھیں اللہ کے خوف سے بہہ پڑے، اس کے لیے جہنم کی آگ حرام۔ یہ دنیا کا خوش نصیب انسان، دنیا کا خوش نصیب انسان وہ بھی ہے کہ جس کی زندگی میں اس کو بوڑھے والدین ملے اور اس نے اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کر لی۔ طوبیٰ لمن بر والدی۔ آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں، آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے سامنے اپنی آوازوں کو بلند کر دیتی ہے، آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی طرف اپنے ہاتھ کو بڑھا دیتی ہے، آج کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کی بات کا انکار کرتی ہے۔ بد نصیب دنیا کے بد نصیب، لیکن خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنی خواہشوں کو نہیں دیکھا، اپنی چاہتوں کو نہیں دیکھا، اپنی مرضیوں کو نہیں دیکھا، اپنی باتوں کو نہیں دیکھا، اپنی میں کو نہیں دیکھا۔ طوبیٰ لمن بر والدی، جس نے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ والدین بوڑھے تھے یہ ان سے اس نے سلوک کرنا لگا، والدین سخت تھے یہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنے لگا، والدین کمزور تھے یہ ان سے اس نے سلوک کرنے لگا، والدین کی کمیاں کوتاہیاں تھی یہ ان سے اس نے سلوک کرنے لگا۔ اس نے دنیا کی پرواہ نہیں کی، دنیا کے تانوں کی پرواہ نہیں کی، ساری دنیا کے سامنے اپنے والدین کی جھڑکیں کھانے کے باوجود بھی یہ ان کا تابعدار رہا۔ یہ دنیا کا خوش نصیب، اس نے دنیا کے سٹیٹس کو نہیں دیکھا، دنیا کے اندر اپنی عزتوں کو نہیں دیکھا، اس نے اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا۔ یہ دنیا کا خوش نصیب کون نہیں جانتا؟ ایک ایسی ہستی کو جس کو میرے آقا نے مانگ کر لیا تھا، جس کا نام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ آج آنکھیں ترس گئی اس جیسے سپاہ سالار کو دیکھنے کے لیے، آج ہماری آوازیں اس کو بلاتے بلاتے تھک گئی۔ مولا آج پھر اس
امت کو اس عمر جیسا ایک خلیفہ دے دے جو مسلمانوں کی حمایت کے لیے کھڑا ہو جائے۔ آج فلسطین کے مسلمانوں کی مدد کے لیے مولا ایک عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اور دے دینا۔ میرے آقا علیہ السلام مکے کی وادی میں مانگ رہے تھے، میرے آقا کہہ رہے تھے اللہ اسلام کو تیری مدد کی ضرورت ہے، تیری مدد بندوں کے ذریعے سے آتی ہے، عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن ہشام دے دے۔ میرے اللہ کی پسند عمر ابن خطاب تھے، میرے اللہ نے دیے۔ میں نے تاریخ میں، میں نے قرآن میں، میں نے حدیث میں صرف ایک انسان ایسا پڑھا ہے جس راستے سے چلے شیطان اس کا راستہ چھوڑ جائے۔ انسانی تاریخ میں صرف ایک وہ تھا جس کو میرے اللہ نے اس طرح بھیجا کہ وہ چلے زمین پر اور شیطان اس کا راستہ بدل دے، کہے زمین پر آسمان سے وحی کا نزول ہو جائے۔ میرے آقا کے سسر، میرے آقا کی مراد، میرے آقا کے دین کے سپاہی، مسلمانوں کے خلیفہ، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کیسر و کسرا ان کے نام سے ڈرے، لیکن کہا عمر چلے مقام اپنی جگہ، تیرا مرتبہ اپنی جگہ، تیری فضیلت اپنی جگہ، تیری مرتبت اپنی جگہ، لیکن بات یہ ہے عمر رضی اللہ عنہ اگر تیری ملاقات اویس کرنی سے ہو جائے تو اپنے حق میں اس سے دعا منگوا لینا۔ کہا عمر رضی اللہ عنہ، کہا اویس کرنی رحمہ اللہ، عمر ابن خطاب میرے آقا کی پسند، میرے نبی کی مراد، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جن کے مشوروں پر آسمان کے قرآن بھی اتر آئے، میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ صحابی، لیکن اویس بن عامر تابعی۔ لیکن آج یہ سلسلہ بدل گیا۔ کہا عمر اگر اویس مل جائے نا اس سے اپنے حق میں دعا کروا لینا۔ آقا میں؟ فرمایا ہاں عمر اویس ایسے ہیں جب اس کے ہاتھ اٹھتے ہیں، لب ہلتے ہیں، آسمان والا کبھی ان کی بات کو رد نہیں کرتا ہے۔ کہا آقا وجہ کیا ہے؟ کہا یمن کا رہنے والا، یمن میں رہنے والا، اے پیغمبر علیہ السلام وحی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، یمن میں رہنے والا، آپ کا ایک چاہنے والا، آپ کے اوپر ایمان لانے والا، اس کا دید تڑپتا ہے، دل تڑپتا ہے آپ کے دیدار کے لیے، آپ کے پیچھے نمازوں کے لیے، مدینے میں حاضری کے لیے، لیکن اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے وہ مدینے میں نہیں آ سکا، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا آپ کے چہرے کا دیدار نہیں کر سکا، اپنی بوڑھی ماں کی خدمت کی وجہ سے آقا مدینہ میں حاضری نہیں لگوا سکا، آپ کے پیچھے نماز کی لذت نہیں لے سکا، لیکن اپنی ماں کا تابعدار، اپنی ماں کا فرما بردار، اپنی ماں کا خدمت گزار، اپنی ماں سے محبت کرنے والا میرے اللہ کے ہاں اتنا خوش نصیب ہے، لو اقسم علی اللہ لا برہ، میرے رب کو وہ جو کہتا جاتا ہے آسمان والا اس کی دعاؤں کو قبول کرتا جاتا ہے۔ میرے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مجاہدین کے قافلے آتے، یمن سے ایک مجاہدوں کا قافلہ آیا، آپ نے پوچھا افیکم اویس بن عامر، کیا تمہارے اندر اویس بن عامر ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ہے۔ کہا بلایا جائے۔ کہا تم اویس بن عامر ہو؟ کہا جی ہاں۔ تیرے والد کا نام عامر ہے؟ جی ہاں۔ تیرا قبیلہ ازد ہے؟ جی ہاں۔ تمہارا بڑا خاندان کرن ہے؟ جی ہاں۔ تیرے جسم پہ پھل بہری تھی؟ جی ہاں۔ ساری ختم ہو گئی؟ جی ہاں۔ ابھی 1 درہم کے برابر باقی ہے؟ جی ہاں۔ تیری والدہ زندہ ہے؟ جی ہاں۔ فرمایا پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھا، عمر کے حق میں دعا مانگ دے۔ اے امیر المومنین، کہاں آپ، کہاں میں، آپ خلیفہ، میں رعایا، آپ صحابی، میں تابعی، آپ مراد رسول، میں عام انسان، آپ کے حق میں دعا کروں؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا، تم یمن میں اپنے گھر میں تھے، لیکن تیرے تذکرے آسمان والا رب آسمان پہ کر رہا تھا، جبریل زمین پہ سنا رہے تھے، آقا ہمیں بتا رہے تھے۔ میرے آقا نے کہا تھا اگر اویس مل
جائے وہ اپنی ماں کا تابعدار اتنا خوش نصیب ہے کہ اللہ اس کی دعاؤں کو کبھی رد نہیں کرتا ہے۔ خوش نصیب جس نے اپنے والدین کی خدمت کر کے اللہ کو اتنا راضی کر لیا کہ میرا مالک کہتا ہے بندے اب تو مانگتا جا، میں تمہیں عطا کرتا چلا جاتا۔ دنیا کا خوش نصیب جس انسان نے اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دیا، یہ دنیا کا خوش نصیب انسان جس نے اپنی جان، اپنا مال، اپنی عزت اسلام کے لیے وقف کر دی۔ طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ ان کان فی الحراسہ کان فی الحراسہ وان کان فی الساقہ کان فی الساقہ۔ میرے پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں دنیا کا وہ خوش نصیب انسان جس نے اپنے آپ کو ہر وقت دین کے لیے وقف کر دیا، اگر اس کا سپہ سالار کہتا ہے اگلے دستے میں شامل ہو جا، وہ اپنی گھوڑے کی لگام پکڑ کے اگلے دستے میں چلا جاتا ہے۔ اگر اس کا سپہ سالار کہتا ہے سب سے پیچھے سامان اٹھانے میں لگ جا، وہ سامان اٹھانے لگ جاتا ہے۔ اگر اس کا سپہ سالار کہتا ہے رات کی تاریکی میں دشمن سے حفاظت کے لیے مسلمانوں کا پہرا دے، مسلمانوں کا پہرا دینے کے لیے لگ جاتا ہے۔ میرے آقا کہتے ہیں کعبے کے رب کی قسم جو ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہے یہ دنیا کا خوش نصیب انسان ہے۔ کاش آج ہم اور ہماری اولادیں، ہمارے حکمران، ہمارے بڑے بھی ان خوش نصیبوں میں شامل ہو جائے۔ آج مسلمان حکمران کاش کے اس جہاد کے لیے تیار ہو جائیں۔ کعبے کے رب کی قسم دنیا سمجھتی ہے یہ دنیا میں چودراہٹے خوش نصیبی ہے، نہیں میرے بھائیوں یہ خوش نصیبی نہیں ہے۔ دنیا سمجھتی ہے یہ دنیا کی جائیدادیں خوش نصیبی ہے، نہیں یہ خوش نصیبی نہیں۔ اصل خوش نصیبی شہادت کے میدان میں، اصل خوش نصیبی جہاد کے میدان میں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام احد کے میدان میں ایک صحابی کو کہا آواز لگاؤ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ عمیر بن حمام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا غور سے دیکھیے گا، اس طرح قمیض ہے، یہاں کھجورے ہیں، کھجور کھا رہے تھے، کان میں آواز پڑی ذرا جلدی چلو جنت کی طرف۔ آپ نے چہرے کو موڑا، آقا جنت میں کھجورے ملیں گی؟ فرمایا ملیں گی۔ فوراً اپنے ہاتھوں کو چھوڑا، کھجوروں کو گرایا، تلوار کو میان سے نکالا اور اس کے دستے کو زمین پہ چھوڑا۔ میں نے کون سا دوبارہ اس کو بند کرنا ہے؟ تلوار کو لیا، دشمن کی صفوں میں پہنچے، دشمن سے ٹکرائے، ان کو جہنم واصل کیا، شہادت پا کے خوش نصیب بن گئے۔ میرے آقا نے کہا اللہ کی قسم میں دیکھ رہا ہوں میرا عمیر جنت میں پہنچ کے وہاں کی کھجوروں کو کھا رہا ہے۔ یہ دنیا کا خوش نصیب انسان۔ جنگ احد ختم ہوئی، ایک عورت آئی، آقا مجھے پتا ہے آپ کی شریعت میں، آپ کے اسلام میں، آپ کے دین اور قانون میں شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، اسی خون کے اندر، انہی کپڑوں کے اندر اسی طرح لت پت اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، لیکن آج ذرا قانون بدل لینا، میرے خاون کو آپ غسل دے دینا۔ فرمایا وہ کیوں دے؟ کہا آج میری اور اس کی زندگی کی شادی کی پہلی رات تھی، وہ میرے قریب تھا، آپ نے آواز لگائی، اس نے فوراً اپنے آپ کو جہاد کے میدان میں اتار دیا۔ ابھی پہنچا ہی تھا کہ جہاد شروع ہوا، مجھے پتا چلا ہے وہ شہادت پا کے جنت میں پہنچ چکا ہے۔ آقا ابھی اس کے اوپر غسل فرض تھا، باقیوں پر غسل فرض نہیں ہوتا، آپ شہیدوں کو غسل نہیں دیتے، لیکن اس کے اندر جہاد کا جذبہ اتنا تھا، پہلی رات کی دلہن کا پیار قربان کر دیا۔ آقا اتنی دیر بھی نہیں ٹھہرے کہ غسل کر لیتے، جہاد کے میدان میں اتر گئے، اس کو ذرا غسل تو دے دینا۔ میرے آقا نے صحابہ سے کہا ذرا حضرت حنظلہ کی میت کو تلاش تو کرو۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، پورے میدان میں ان کی میت نہیں مل سکی۔ ابھی ذرا جمع ہوئے تو آسمان سے میت آ رہی تھی، خوب پانی کے قطرات ٹپک رہے تھے۔ میرے
میرے آقا کہنے لگے خوش نصیب تمہیں کیا بتا اس کی شہادت میرے رب کو کتنی قبول ہوئی۔ اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا فرشتوں حنظلہ آ گیا ہے، اس کو تم نے آسمانوں پہ غسل دے کے میرے پاس بھیجنا ہے۔ دنیا کے خوش نصیب، اللہ کی قسم آج فلسطین کے بچے خوش نصیب ہیں، وہ اللہ کی جنتوں میں پہنچ گئے۔ وہاں کے بچے، وہاں کی مائیں، وہاں کے بیٹے، وہاں کے بہادر، وہاں کے بوڑھے، وہ خوش نصیب اللہ کی جنتوں میں پہنچ چکے۔ امتحان تمہارا ہے، امتحان ہمارا ہے، امتحان ہمارے حکمرانوں کا ہے، امتحان ہمارے بڑوں کا ہے۔ اگر ہم بھی جہاد کے لیے تیار ہوئے تو دنیا کے خوش نصیب، اور اگر ہمیں اپنی اولادیں، اپنے والدین، اپنے مال و دولت، اپنے گھر بار، اپنے رشتہ دار، اپنی تجارت اللہ اور اس کے رسول اور جہاد سے زیادہ پسند ہوئے تو دنیا کے بد نصیب انسان بن جائیں۔ خوش نصیب ہے وہ الغرض جس کی ساری زندگی اسلام کے مطابق گزر گئی۔ دنیا نے تانے دیے، اس نے پرواہ نہیں کی، دنیا نے باتیں کی، اس نے پرواہ نہیں کی، دنیا نے داڑھی پہ اعتراض کیے، اس نے کہا مجھے تمہارے اسٹیٹس کی ضرورت نہیں۔ میری بہن بیٹی نے اپنا پردہ عبایا پہنا، دنیا نے اس کو پرانے رواج کہا، اس نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ پھر خوش نصیبی ایسے ہے جب آخری وقت آتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ دنیا کا خوش نصیب جس نے اپنے آپ کو دنیا کے سٹیٹسوں سے نکال کر، دنیا کی رنگینیوں سے نکال کر، دنیا کی چاشنیوں سے نکال کر اسلام کے اوپر استقامت اختیار کر کے آخری وقت آیا، سفید رنگ کے فرشتے آئے، خوش نصیب آ کر پاس بیٹھے۔ یہ خوش نصیب انہوں نے کہا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، آجا ساری زندگی تو اس پہ راضی، اب وہ تیرے اوپر راضی، تیرا رب تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ جب یہ روح نکلے گی، یہ دنیا کی خوش نصیب روح جس کو آ کر فرشتے سلام کرے، جس کے سامنے آ کر اللہ کا پیغام دے، جنت کی خوشخبری دے، ہمیشہ کی نعمتوں کا پیغام سنائے۔ دنیا کا خوش نصیب اس کے پاس دنیا تھی یا نہیں تھی، اللہ کی قسم اللہ کا سلام اس کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ پھر جب وہ اپنی قبر میں جائے گا، دنیا کا خوش نصیب من ربو کا ربی اللہ، من نبیو کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ما دینو کا تیرا دین کیا تھا؟ میں یہودیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، میں عیسائیوں سے پیار نہیں کرتا تھا، میرے گھر میں ہندوؤں کی رسمیں نہیں ہوتی تھی، میرے گھر میں یہودیوں کی رسمیں نہیں ہوتی تھی، میرے گھروں میں سالگرہیں نہیں ہوتی تھی، میرے گھروں میں دنیا کے تہوار نہیں چلتے تھے، دینی الاسلام، میرا دین اسلام تھا۔ خوش نصیب کہا جائے گا نام کا نومت العروس، سو جا جیسے پہلے دن کی دلہن سوتی ہے۔ جب روز قیامت اٹھے گا ساری دنیا اٹھے گی، لیکن یہ ایسا اٹھے گا کہ اس کے لیے سواریاں تیار کھڑی ہوں گی، وہ ان کا نور یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم یقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ ان کا نور ان کے آگے اور دائیں ہوگا، اپنی سواریوں پر بیٹھ کے میدان محشر میں پہنچ جائیں گے۔ جب میدان محشر میں پہنچیں گے خوش نصیب کہ وہاں میرے آقا حوض کوثر پر کھڑے اس کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ دنیا کا خوش نصیب من شرب احدن من شرب شربتن لم یظمأ ابدا، جس نے ایک مرتبہ پی لیا اس کو کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ وہ دنیا کا خوش نصیب جن کو حوض کوثر سے پینا نصیب ہوگا۔ اب پوری دنیا میدان محشر میں بغیر سائے کے کھڑے ہوں گے،
لیکن دنیا کے خوش نصیب ذل المومن فی صدقتہ، مومن دنیا میں پیسہ ملا، دنیا میں مال ملا، دنیا میں پیسہ آیا، اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا، مساجد میں دیا، مدارس میں دیا، غریبوں کو دیا، فقیروں کو دیا، یتیموں کو دیا، مساکین کو دیا، جہاد میں دیا، مسجد الفلاح کے اندر دیا، الفلاح کمیونٹی سینٹر کے اندر دیا۔ اللہ کی قسم دنیا کا خوش نصیب میرے آقا علیہ السلام کہتے ہیں جس نے آج دنیا کے اندر ایک مسجد بنا دی، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کرے گا۔ دنیا کا وہ خوش نصیب جس کے پاس پیسہ آیا، اس نے جنت کا محل تیار کروا لیا۔ لازم نہیں تھا کہ لاکھوں ہوتے تب بھی جنت کا گھر بنتا، لازم نہیں تھا کروڑوں ہوتے تب بھی جنت کا گھر ملتا، اس کے لیے تو یہی تھا۔ میرے آقا کہتے ہیں خوش نصیب جس نے دنیا میں ایک چڑیا کے گھونسلے کے برابر 6 انچ کا اللہ کا گھر بنا دیا۔ یا رب تیرا گھر 6 انچ میں کیسے بن سکے گا؟ وہ تو کھلونا ہی بنے گا۔ اے بندے تو ایک اینٹ بھی اپنے مال سے اللہ کے راستے میں دے دے تو دنیا کا خوش نصیب بن جاؤ۔ آج دنیا کے خوش نصیب جیسے میرے بھائی کہہ رہے تھے، مسجد الفلاح، ادارہ الفلاح، جڑ جاؤ اس کے ساتھ، دنیا کے خوش نصیب بن جاؤ گے۔ جتنی طاقت ہے اس سے جڑ جاؤ، دنیا اور آخرت میں کامیاب خوش نصیب بن جاؤ گے۔ ذل المومن صدقتہ یوم القیامہ، روز قیامت بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے مالدار، ان کے سروں پہ سایہ نہیں ہوگا، لیکن یہ غریب اس نے تھوڑے سے پیسے مسجد الفلاح میں دیے، صدقہ دیا، قبول ہو گیا، میرے اللہ اس کے اوپر اپنا اس صدقے کا سایہ کر دیں گے۔ صدقے کا سایہ، دنیا کا خوش نصیب۔ پھر ایسا بھی ہوگا جس نے وہاں دیا لیکن اپنا نام نہیں لیا، وہاں اپنی چودراہٹ نہیں دی، وہاں اپنے نام کی سلیٹیں اور پلیٹیں نہیں لگائیں۔ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ خوش نصیب وہ ہے جس نے اپنے دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ میرے اللہ کہیں گے بندے آجا، آج تو میرے عرش کے سائے کے نیچے آجا۔ مولا میں، ہاں تو اللہ میری یہ کہاں اوقات، ہاں بندے تیری جیب سے نکلے ہوئے 100 کے نوٹ نے تمہیں اللہ کے عرش کا حقدار بنا دیا، اس کے سائے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ مولا صرف 100، ہاں بندے اصل بات 100 کی نہیں، تو نے دائیں سے ایسے چھپا کر دیا، بائیں کو پتہ نہیں چلا۔ تیرے یہ صدقے کا اخلاص تھا، اللہ نے تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے دیا۔ خوش نصیب الامام العادل، وہ چودھری، وہ سردار، وہ قاضی، وہ جج، وہ بڑا جو حق کے مطابق فیصلہ کرے۔ خوش نصیب شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ جوان بیٹے، وہ جوان بیٹیاں، وہ جوان بہنیں، وہ جوان بھائی جن کی جوانی خراب نہ ہوئی۔ خوش نصیب جن کی جوانی فیس بک کی رنگینیوں میں نہ رنگی گئی، جن کی جوانی شیطان کے ہتھے نہ چڑھی، جن کی جوانی میں ماتھے پہ محراب بن گئے۔ خوش نصیب وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی تابعداری میں گزری۔ میرا رب کہے گا بندے آجا میرے عرش کے سائے کے نیچے آجا۔ مالکہ میں، ہاں تو اللہ کیسے؟ بندے تو نے اپنی جوانی میں جوانی کو سنبھال لیا، اپنی جوانی کو مستانی نہیں بنایا تھا، تو نے اپنی جوانی کو میری عبادت میں لگایا، آج میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ دے دوں گا۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ۔ خوش نصیب جن کی آپس کی دوستیاں صرف ایک اللہ کی خاطر ہیں، جن کی آپس کی دوستیاں فیس بک کی دوستیاں نہیں، جن کی آپس کی دوستیاں شیطانی دوستیاں نہیں، جن کی آپس کی دوستیاں شیطان کی رضا والی نہیں۔ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ، میرے اللہ کہیں گے تم دونوں آ جاؤ میرے عرش کے نیچے، کعبے کے رب کی
قسم دنیا کی ساری ٹھنڈ کے، دنیا کے سارے چلر، دنیا کے سارے اے سی، دنیا کے سارے لطف، دنیا کے سارے مزے ایک طرف کٹھے کر لو، وہ مزہ کیا ہوگا، وہ لطف کیا ہوگا، وہ سکون کیا ہوگا، وہ ٹھنڈک کیا ہوگی کہ جس عرش کے اوپر عرش کا رب بیٹھا ہو، اس عرش کے نیچے تجھے اور مجھے جگہ مل جائے، اس عرش کے نیچے جگہ ملنے کے لیے بندو آ جاؤ۔ اللہ ہم، فرمایا ہاں مولا کیسے؟ کہا تمہاری دنیا میں دوستی صرف اس وجہ سے تھی، میں نے دیکھا یہ تہجد پڑھتا ہے، میرا اس سے پیار ہے، میں نے دیکھا یہ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتا ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں نے دیکھا اس کے جب ہاتھ اٹھتے ہیں تو آنکھیں برستی ہے، مجھے اس سے پیار ہے۔ دنیا کا کوئی مفاد نہیں تھا، دنیا کی کوئی لالچ نہیں تھی، دنیا کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے پیار تھا۔ میرا رب کہے گا آجا تو دنیا کا خوش نصیب، میں تمہیں اپنے عرش کا سایہ دیتا ہوں۔ خوش نصیب جس نے خود قرآن پڑھا یا اپنے بچے کو قرآن پڑھایا۔ آج دنیا سمجھتی ہے میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، بڑا خوش نصیب، انجینئر بن گیا میں بڑا خوش نصیب، میرا بیٹا قاضی اور جج بن گیا میں بڑا خوش نصیب۔ اللہ کی قسم نہیں، جس نے اپنے بیٹے کو دین پڑھایا، قرآن پڑھایا، شریعت پڑھائی، قرآن کا حافظ بنایا، یہ دنیا کا خوش نصیب۔ روز قیامت بلایا جائے گا تو حافظ قرآن کا باپ ہے نا؟ جی اللہ جی میں اس کا باپ ہوں۔ کہا جائے گا لاؤ جنت سے ریشمی لباس کا حلہ لاؤ، سرداروں کو نہیں، چودھریوں کو نہیں، مالداروں کو نہیں، بادشاہوں کو نہیں، اس حافظ قرآن کے والد کو جنت میں جانے سے پہلے ہی جنت کا لباس دے دو۔ یہ دنیا کا خوش نصیب۔ اور بھی بڑے خوش نصیب بالآخر بات یہ ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل خوش نصیبی یہ ہے جس کو جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ خوش نصیب ہے، وہی کامیاب و کامران ہے۔ اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم انا نسألک الجنة الفردوس، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم احینا علی الاسلام وتوفنا علی الایمان، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔